بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین وقال تعالی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احب البلاد الى اللہ مساجدها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل اور انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ کے گھر آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق بخشتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اور ایک مسلمان اللہ کے در پر حاضر ہو جائے۔ جس طریقے پر زمین پر بسنے والوں کو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے خوشنما معلوم ہوتے ہیں، آسمان کی خوبصورتی ستاروں سے نظر آتی ہے، اسی طریقے پر آسمانی مخلوق جب زمین کی طرف دیکھتی ہے تو زمین پر جتنی مسجدیں ہیں جو اللہ کے گھر ہیں انہیں وہ بھی خوبصورت اور چمکتے ہوئے اسی طریقے پر نظر آتے ہیں۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور دنیا کا جب آغاز ہوا بالخصوص روئے زمین پر جو سب سے پہلی عمارت بنی وہ بھی مسجد ہی بنی تھی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ابتدا اس روئے زمین پر تعمیری اور ترقی کی ابتدا وہ اللہ کے گھر سے ہی شروع ہوئی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے اس روئے زمین پر بنایا گیا وہی گھر ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر ہے، اور ظاہر سی بات ہے مکۃ المکرمہ کے اندر خانہ کعبہ اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر جسے مسجد حرام کہا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دروئے زمین پر تعمیر ہونے والا سب سے پہلا گھر وہ ہے جو مکۃ المکرمہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کی کیا خصلتیں ہیں، کیا خاص بات ہیں؟ مبارکن، وہ اللہ کا گھر بابرکت ہے، وہدی للعالمین، اور دنیا والوں کے لیے وہ ہدایت نما ہے، وہاں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو دنیا کا آغاز اور ابتدا بھی، دنیا کی شروعات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر سے ہوئی۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی ترقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کیے بغیر ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ مسجد کی فضیلت اس بات سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ مساجد کی تعمیر کا کام خود نبیوں نے کیا۔ روئے زمین پر 3 سب سے مقدس، سب سے افضل مسجدیں ہیں۔ سب سے پہلے مسجد حرام، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی، تیسرے نمبر پر مسجد اقصی۔ ان تینوں مساجد کی تعمیر کا کام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے لیا۔ مسجد حرام کی تعمیر سب سے پہلی
ابتدا میں جو خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، لیکن اس کی اصل تعمیر اور تکمیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کے ذریعے ہوئی۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں، جتنے بھی مذہب والے ہیں، ہر مذہب والا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنے کو اپنے لیے فضیلت کی چیز سمجھتا ہے۔ تو جس نبی کی طرف نسبت کرنے کو دنیا کے آباد مذہب اپنے لیے فضیلت سمجھیں، اس پیغمبر کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کا کام لیا۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت اور وہ منظر یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ دونوں بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور یہاں ایک سبق بھی دیا کہ کسی بھی دینی فریضہ، خاص طور پر اگر مسجد ہی کی تعمیر ہو رہی ہے تو اس تعمیر کو کرتے ہوئے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اللہ پر یا لوگوں پر احسان کیا ہے، ہم نے اگر مسجد بنوا دی ہے تو صرف اور صرف ہمارا ہی حق ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ یا یہ ہے کہ صرف تعمیر کر دینے سے آدمی یہ سمجھے کہ میں اب ولی کامل بن چکا ہوں، بلکہ نبیوں کے عمل سے اللہ نے بتلا دیا۔ وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے تعمیر کی اور کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے ربنا تقبل منا، الہ العالمین تو نے توفیق دی تھی کہ ہم نے عمل کیا، ہم نے یہ تعمیر کا کام کیا، اب ہمارے اس کام کو قبول کر لینا، یہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی تعمیر، ایک یہ ہے کہ ان تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی دعا بھی کی جائے۔ خواہ تعمیر ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی دینی کام ہو، جب بھی دینی عمل کیا جائے تو اس عمل پر وہ ناز اور فخر کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو قبول ہونا، لہٰذا ساتھ ساتھ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، مسجد اقصیٰ کی تعمیر اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، اور مسجد نبوی کی تعمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی۔ جیسا کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف حکم نہیں چلاتے تھے کہ آپ ایسا کرو، بلکہ بذات خود تعمیر میں حصہ لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ اتنا زیادہ کام کرتے تھے تعمیر میں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں، وہ اینٹیں اتنی زیادہ تھی کہ آپ کے سینے سے اوپر پہنچ رہی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ آپ زیادہ مشقت اٹھا رہے ہیں، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان میں سے کچھ اینٹیں میں لے لیتا ہوں، آپ کا وزن کچھ کم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینٹیں اٹھانی ہے تو اور بھی ہیں، وہ اٹھا لیجئے۔ یعنی اپنا جو بوجھ تھا اس میں سے کم نہیں کیا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر میں بذات خود حصہ لیا اور لگن کے ساتھ کام کیا، اور یہ تعمیر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی ہی تھی۔ تو مسجدیں اللہ کے یہاں کیا درجہ رکھتے ہیں، اس بات سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر کا کام نبیوں سے لیا ہے، نبیوں نے مساجد کی تعمیر فرمائی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح ہمارے گھر ہیں اسی طریقے پر محلے میں ایک مسجد ہے وہ بھی ایسی ہی ہوگی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم آسمان کے ستاروں کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہو، اسی طرح آسمان والے زمین پر قائم مسجدوں کو روشن اور منور دیکھتے ہیں۔ گویا کہ زمین پر سے آسمان پر چمکنے والی چیز ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اور آسمان کی مخلوق زمین پر جو اللہ کی مسجدیں قائم ہیں انہی مسجدوں کو دیکھتی ہے، ان کے لیے یہ روشن نظر آتی ہیں۔ تو کیسی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجدوں کو عطا کی۔ اور جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ مساجد کے یہ جو زمین ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ فضیلت عطا فرمائی کہ قیامت کے احوال اور منظر کتنا خطرناک ہوگا کہ زمین کا وجود بھی ختم، آسمان کا وجود بھی ختم، ستارے آسمان سے جھڑیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، سب کچھ ہوگا، زمین ختم ہو جائے گی، لیکن زمین کے اوپر جہاں جہاں مسجدیں قائم ہیں وہ حصے خراب نہیں ہوں گے، نہ وہ پھٹیں گے، نہ وہ روئی کی طرح اڑیں گے، نہ وہ ریزہ ریزہ ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، بلکہ احادیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام زمین کے جو حصے ہیں ان کو صحیح سلامت رکھے گا، اور جب زمین کے دیگر حصے ختم ہو جائیں گے تو یہ سارے کے سارے حصے آپس میں مل جائیں گے، سارے کے سارے زمین جتنی بھی روئے زمین پر قائم ہیں ایک جگہ مسجدوں کی یہ حصے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان حصوں کو جنت میں شامل فرمائیں گے۔ اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آدمی جنت کا احساس کرنا چاہے تو ان مسجدوں کے اندر آ جائے، ان مسجدوں کے ادب اور احترام اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ان مسجدوں میں بیٹھے۔ ان کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر اگر کوئی حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ زمین ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، وہ مسجد کی زمین ہے، مسجد کا وہ ٹکڑا ہے کہ سارے شہروں میں پوری روئے زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حصہ پسند آتا ہے تو مسجدیں پسند آتی ہیں، وہی اللہ کو محبوب ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے ان مسجدوں سے محبت کرنے والے اور لگاؤ رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا رہے گا۔ جڑنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ایک آدمی مسجد کی کڑھن میں جڑا ہوا ہے، کسی بھی طریقے پر مسجد کی فکر لگی رہتی ہے، مسجد کے لیے اس کا دل اسی طرح تڑپتا ہے جس طرح اپنے گھر کے لیے۔ ایک آدمی وہ بھی ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے کہ ابھی نماز پڑھ کر آیا، وہ ابھی اذان کے انتظار میں ہے، اذان ہو یہ پھر مسجد میں چلا جائے۔ مسجد جس کا شخص کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، چونکہ اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد سے جڑ گئی ہے، اس کا دل اس مسجد کے لیے تڑپتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اس شخص کے لیے ہوگی۔ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے کہ شاید مسجد صرف اور صرف اس لیے ہے کہ مسجد میں جائیں نماز پڑھیں فوراً چلے آئیں، بلکہ مسجد صرف اس لیے نہیں ہے، بلکہ مسجدیں اس کی بہت ساری حکمتیں ان میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو انہی مسجدوں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، پورے علاقے اور ماحول میں اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا ہے، مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی آواز ان مسجدوں سے بلند ہو رہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کی شہادت کا اعلان ہوتا ہے تو بھی انہی مسجدوں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ انہی مسجدوں کے مائک سے ہوتی ہے، وہ آوازیں یہیں سے بلند ہوتی ہے۔ اگر کامیابی کا کوئی اعلان کہیں سے ہوتا ہے، کھلم کھلا کہا جاتا ہے کہ کامیابی چاہیے، آؤ کامیابی کی طرف، تو وہ انہی مسجدوں سے ہوتا ہے۔ ہم اگر مسجد کی ان چیزوں پر غور کریں کہ روئے زمین پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ کے معبود ہونے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسی طریقے پر اللہ کی کبریائی کا اگر کہیں سے اعلان ہوتا ہے تو انہی مسجدوں سے ہوتا ہے۔ کتنی تعظیم کی جگہ ہوگی کہ جہاں سے یہ اعلان ہوتے ہوں، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا ہو۔ تو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور بڑائی کے اعلان کرنے کا مرکز ہے، یہاں سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان مسجدوں سے ہمیں مساوات اور برابری کا سبق ملتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ المؤمنون کجسد واحد، کہ سارے کے سارے مومن، سارے ایمان والے، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہو، اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو پورا جسم پریشان ہوتا ہے،
ہاتھ میں تکلیف ہے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کر رہا ہے، پاؤں میں چوٹ لگ گئی تو وہ پاؤں کی تکلیف صرف پاؤں کو نہیں بلکہ پورے جسم کو محسوس ہو رہی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ چوٹ پاؤں میں لگی اور آدمی اس درد کو منہ سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے سارے مسلمانوں کی مثال پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے مسلمانوں کی مثال، سارے اہل ایمان کی مثال ایسی جیسے انسان کا ایک جسم، کہیں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس کا اگر کہیں صحیح سبق ملتا ہے تو مسجدوں کے اندر ملتا ہے۔ مسجد آپ دنیا کے دیگر مذہب والوں کے لیے دیکھ لو، مندروں کے الگ ہوتے ہیں۔ آج اگر بڑا آدمی مندر میں آ رہا ہے تو چھوٹے لوگوں کی انٹری بند ہے، لیکن مسجد کی ایک صف میں اگر وقت کا بادشاہ کھڑا ہو جائے اور برابر میں جھاڑو لگانے والا مسلمان کھڑا ہو جائے تو شریعت کیا کسی کو شریعت نے بھی اجازت نہیں دی، کسی کی ہمت نہیں کہ یہ کہہ دیا جائے کہ تم بادشاہ کے برابر کھڑے نہ ہو۔ یہ مساوات اور برابری کا سبق انہی مسجدوں سے ملتا ہے۔ کوئی عربی ہو یا اجمی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، مالدار ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہوں، برابر کھڑے ہو جائیں۔ یہ مساوات اور برابری کا سبق انہی مسجدوں سے ملتا ہے۔ ان کی مثال ہماری مسجدوں میں اتنی دیکھنے کو ملے نہ ملے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ حج میں یقیناً دیکھنے کو ملتی ہے، سب میں برابر، کوئی اس ملک کا ہے، کوئی ایران کا ہے، کوئی سوڈان کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، سب برابر کھڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنے وقت کا، اپنے یہاں کا سب سے مالدار ہے اور کوئی اپنے یہاں کا سب سے غریب ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے اسی جگہ پر وہاں کے بادشاہ اور بڑے وزراء کھڑے ہیں، اسی جگہ پر وہاں کے صفائی کرمچاری کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ یہ برابری اور مساوات کا سبق انہی مسجدوں سے ملتا ہے، جو کہ اسلام کی اہم تعلیم ہے۔ تیسری چیز جو سبق مسجدوں سے ملتا ہے وہ طہارت اور نظافت کا ہے، صفائی اور پاکیزگی کا ہے، کیونکہ مسجدوں میں آنے سے پہلے اللہ نے مسجدوں میں آنے والوں کو اعلان کر کے بتلایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے انسانوں، ہر مسجد میں جاتے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ زینت یہ ہے کہ آدمی اچھے سے اچھا لباس پہنے، خوشبو ہو تو خوشبو کا استعمال کرے۔ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر اللہ کے گھر میں آؤ، چونکہ تم احکم الحاکمین کے دربار میں آ رہے ہو۔ دنیا کے اگر کسی چھوٹے موٹے آدمی کے پاس بھی جانا ہو، آدمی اچھا لباس پہنتا ہے۔ جب احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے تو عمدہ سے عمدہ لباس پہنو، اچھی خوشبو استعمال کرو، اچھی حیت بنا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہو۔ اس پاکیزگی کا سبق بھی مسجدوں سے ملتا ہے۔ مسجدوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسجدوں میں کے آباد کرنے والے لوگ اگر پاکیزگی کو پسند کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف خود قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے۔ ان کی وہ تعریف عرش کے اوپر بیان ہوتی ہے۔ اہل قباء کے متعلق قرآن کریم کی آیت ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد قباء یا اس قباء بستی میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو خوب پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب مسجد سے جڑے ہوئے لوگ اگر پاکی کو پسند کر رہے ہیں، پاکی اپنا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس پاکی اور اس صفت کا اعلان قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ تو یہ خوبی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ مسجدوں سے اس پاکیزگی کا ہمیں سبق ملتا ہے۔ بہرحال، اور یہی مسجدیں ہیں کہ اگر آدمی ان سے جڑا ہوا رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے متعلق فرمایا، آپ نے فرمایا جب تم کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا ہوا دیکھو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ ایک شخص وہ ہے جس کے مسلمان ہونے نہ ہونے کا کسی کو پتہ نہیں، لیکن اگر مسجد میں آتا جاتا دیکھ لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اس کے ایمان کی گواہی دو۔ آدمی کے ایمان کی گواہی مسجد میں آنے جانے سے، مسجد سے جڑنے سے دی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس طرح دیکھو کہ مسجد میں کوئی آتا جاتا ہو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے متعلق، مسجدوں سے جڑے رہنے، مسجدوں کی خصلتوں کو اپنانے کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے،
تو میں نے دیکھا اگر کسی شخص نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا مسجد کی صفائی کی غرض سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ثواب دیا وہ بھی ان نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا۔ آپ نے خاص مسجد کی طرف نسبت کر کے فرمایا کہ میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے گئے، تو میں نے ان نامہ اعمال میں دیکھا اگر کسی نے مسجد کی صفائی کی غرض سے ایک تنکا اٹھا کر بھی باہر پھینک دیا، اس پر بھی اللہ نے اسے اجر دیا، وہ بھی میرے سامنے پیش کیا گیا۔ کیسا اجر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سی صفائی کے معاملے میں اس کا وہ ثواب نامہ اعمال میں لکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسے کہا جاتا ہے کہ خصوصی فائل میں اس کو ذکر کیا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا۔ جب اللہ نے مسجدوں کو یہ فضیلت دی، مسجدوں سے جڑنے والوں کو یہ فضیلت دی، تو مسجدوں سے جڑنے والوں کے ذمے مسجد کے کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں جو کہ ہر مسجد سے جڑے ہوئے شخص کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ جس طرح باپ کے بیٹے کے اوپر حق ہیں، یا بیٹے کے باپ کے اوپر حق ہیں، پڑوسی کا پڑوسی کے اوپر حق ہے، ایسے ہی مسجد اس کے بھی لوگوں کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسجد بنا لی اور جیسے اپنے گھروں میں شور ہو رہا ہے ایسے مسجدوں میں ہو۔ اس کے حقوق علماء کرام نے بیان کیے ہیں کہ ان حقوق کا خیال رکھا جائے۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسجدوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو۔ اسی طریقے پر جو بھی دینی کام ہیں مسجدوں کے اندر وہ ہونے چاہیے۔ صرف ایسا نہ ہو کہ نماز پڑھی چلے گئے، تلاوتیں بھی کرنی چاہیے، چونکہ اللہ کے گھر اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں، ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان مسجدوں کو آباد رکھنا، 5 وقت کی نماز پڑھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کی جائے وہ خالص عبادت ہو، اس عبادت میں ریاکاری، اس عبادت میں دکھلاوا یا اس عبادت میں شرک شامل نہ ہو کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کر لی، خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مسجد کی صفائی کا پورا خیال رکھا جائے۔ کوئی کچرا وغیرہ گندگی نظر آئے تو ہر مسجد میں آنے والے کا فرض بنتا ہے، اس کے ذمے میں حق ہے کہ اس گندگی کو دور کرے۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری ہے، وہ ان کو سمجھنی چاہیے، لیکن ہر آنے جانے والے، ہر تعلق رکھنے والے کے ذمے بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مسجد میں آنے والے ہمارے جوتے چپل مسجد سے قیمتی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، جبکہ اگر مسجد کی اس تعظیم کا ہمارے ذمے میں بھی کچھ ذرا بھی خیال آ جائے تو ان حقوق اور آداب کا لحاظ رکھیں۔ یہ مسجد کا حق ہے کہ مسجد میں ذرہ برابر گندگی ہم نہ ہونے دیں، اور نظر آ جائے تو ہر ایمان والا کوشش کرے کہ اس کو میں صاف کروں۔ وہ مسجد کی گندگی صاف نہیں ہو رہی ہے بلکہ وہ دل کی گندگی صاف ہوتی ہے مسجد کی صفائی کرنے سے۔ اسی طریقے پر مسجد کا ایک حق یہ ہے کہ مسجد کی اتنی اچھی صفائی ہونے کے ساتھ مسجد کے اندر خوشبو وغیرہ کا بھی انتظام ہو، کم از کم پرانے زمانے میں جس طرح خوشبو کی دھنی دی جاتی تھی وہ ہو، وہ اگر یا آج کل کے زمانے میں جیسے روم اسپرے ہم اپنے گھروں میں لگایا کرتے ہیں، ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ مسجدوں کے اندر بھی کم از کم ہفتہ 10 دن میں ایسے خوشبو کا انتظام کیا کریں۔ یہ مسجد کے حقوق ہیں جو ہر نمازی اور ہر اس کے متعلق پہ عائد ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ مسجد کے اندر بدبودار چیز کھا کر نہیں آنا چاہیے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے منع فرمایا گیا۔ آج کے زمانے میں بدبو اور بھی بڑھ گئی، جیسے بیڑی سگریٹ وغیرہ، مسجدوں کے اندر بیڑی سگریٹ دل باغ وغیرہ کھا کر آنا، بلکہ اس کی بدبو تو لہسن پیاز سے بھی زیادہ خطرناک معلوم ہوتی ہے، بلکہ ان چیزوں سے مسجدوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں کی عقل پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں کے اندر آنے کے بعد جب بیت الخلاء استعمال کرتے ہیں تو گندگی چھوڑتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر بیڑی پیتے ہیں، حالانکہ دروازے ان دروازوں کی بدبو تو مسجد ہی کے اندر آئے گی۔ یہ جب تک یہ بدبو رہے گی یہ شخص گناہ گار ہوگا اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے کا۔ یہ ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، اگر آدمی استعمال کر رہا ہے تو اس کی صفائی کرنا اس کے ذمے میں واجب ہے۔
ورنہ جب تک اس کی بدبو مسجد کے دائرے میں آتی رہے گی یہ شخص گناہ گار رہے گا۔ تو مسجد کو گندگی سے اور بدبو سے بچانا۔ چھٹی چیز ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو چھٹا حق مسجد کا دایاں پیر رکھ کر درود شریف پڑھ کر اور مسجد کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہوں۔ جیسے پہلے دایاں پاؤں رکھا، بسم اللہ پڑھی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب مسجد سے نکلا جائے تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھا جائے، اسی طریقے پر بسم اللہ پڑھی جائے، مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، اور ایسے ہی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر نکلا جائے۔ یہ بھی مسجد کا ایک حق ہے، دعا پڑھ کر دائیں پاؤں سے داخل ہونا اور دعا پڑھ کر بائیں پاؤں سے باہر نکلنا۔ ساتویں چیز ہے مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا۔ اگر موقع ہو آپ مسجد میں آئے، وقت ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ ایسے ہی 2 رکعت جب وضو کیا ہو تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھا جائے۔ اور علماء نے لکھا اگر ایک شخص نے وضو کی، وضو کرتے ہی مسجد میں داخل ہوا اور وہ شخص 2 رکعت نفل پڑھے، اس میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں کی نیت کر لے تو دونوں کا ثواب اسے ملے گا۔ یہ بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 8واں مسجد کا حق ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے، چونکہ مسجد خالصتاً اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور خالصتاً اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی، دنیاوی باتیں کرنے کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ 9ویں چیز ہے کہ مسجد میں شور شرابہ بالکل نہ کیا جائے۔ ایک ہے دنیاوی باتیں کرنا، ایک یہ کہ دنیاوی باتیں اس حد تک پہنچ جائیں کہ شور شرابہ ہو، یہ مسجد کے حقوق کے خلاف ہے۔ 10واں حق ہے مسجد کا کہ رمضان المبارک کا آخر عشرہ یعنی آخری 10 دن میں مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، یہ بھی مسجد کا ایک حق ہے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ 11واں مسجد کا حق یہ ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر لہو اور لعب کھیل کام نہ کیے جائیں، خاص طور پر انگلیاں نہ چٹکھائی جائیں۔ عام حالت میں بھی یہ غلط ہے اور مسجد میں بیٹھنے کے بعد یہ کام کرنا اور بھی غلط ہے۔ 12واں مسجد کا حق یہ ہے کہ مسجد کا مالی تعاون کرنا، مسجد کی امداد کرنا اور جانی تعاون بھی کرنا۔ اگر مسجد کی خدمت کے لیے ہماری کسی محنت کی ضرورت ہے تو وقت نکال کر مسجد میں دیں اور وہ خدمت انجام دیں۔ اور اگر مسجد کو مالی تعاون کی ضرورت ہے، جیسا کہ مسجد کے اخراجات ہوتے ہیں، تو مسجد کا مالی تعاون بھی کرنا چاہیے اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ یہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنا دے؟ اسی کو کہا جاتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے خرچ کیے ہوئے کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے۔ تو یہ مسجد کا ایک حق، مسجد کا جان سے بھی تعاون کرنا، مدد کرنا، اور مسجد کے مال سے بھی تعاون اور مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجدوں کی قدر کرنے اور مساجد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔